السلام علیکم ناظرین، خیر رمضان ٹرانسمیشن میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان علیشہ اسلم، اور آج کے پروگرام میں ہمارے مہمان ہیں قاری محمد اعظم شاکر صاحب۔ ان سے جانتے ہیں کہ 3 رمضان المبارک کی کیا فضیلت ہے۔ الحمد للہ من علینا ربنا اذ بعث محمدا ایدہ بایدہ ایدنا باحمدا ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا صدق اللہ مولانا العظیم۔ ناظرین کرام، یوں تو ماہ مقدس رمضان المبارک کا ایک ایک پل، ایک ایک لمحہ انتہائی حسنات و برکات کا ذریعہ ہے، مگر 3 رمضان المبارک بالخصوص سیدہ فاطمۃ الزہرا ملکہ فردوس بریں، سیدہ نساء العالمین، دختر رسول سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال با کمال کا دن ہے، اور اس نسبت سے 3 رمضان المبارک انتہائی اہمیت کا حامل ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی لخت جگر سیدہ فاطمۃ الزہرا، جو پوری کائنات کی تمام مومنوں کی جو ہیں ان کے لیے جنت کی سردارہ ہیں، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو جنت کی عورتوں کا سردار قرار دیا۔ نبی کریم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر سیدہ فاطمۃ الزہرا کی عظمتوں اور رفعتوں کو اگر ہم نے پہچاننا ہو، اگر اس کا اندازہ کرنا ہو، تو نبی کریم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب سیدہ نساء العالم تشریف لاتی تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے استقبال کے لیے خود کھڑے ہو جاتے اور ان کا استقبال کرتے، اور پھر اپنی بیٹی کے ماتھے کا بوسہ لیتے، اور کمال شفقت سے سیدہ فاطمۃ الزہرا نبی کریم اپنے والد گرامی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کا بوسہ لے لیتی۔ یہ ایک ایسی بات ہے جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کائنات کی سب سے بڑی ہستی، سب سے اولوالعظم ہستی جسے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہم کہتے ہیں، جو تمام نبیوں اور رسولوں کے سردار ہیں، وہ جس کے استقبال کے لیے کھڑے ہوں، اس کا مرتبہ اور مقام کتنا بڑا ہوگا۔ یہ تو بات ہو گئی بیٹی کے لحاظ سے۔ اب حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک والدہ تھیں، ایک زوجہ تھیں، اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ہر پہلو جس جہت سے دیکھیں، بحیثیت بیٹی اگر دیکھیں تو ان جیسی کوئی کائنات کے اندر دوسری بیٹی نہیں ہے۔ اگر زوجہ کا کردار دیکھنا چاہیں تو حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی خدمت، ان کی اطاعت میں آپ نے جس طرح زندگی گزاری، اس کا اندازہ اس بات سے آپ لگا سکتی ہیں کہ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی نے ایک گھریلو خاتون کے حوالے سے اپنے شوہر کے حقوق بھی ادا کیے، اپنی اولاد کے حقوق بھی کما حقہ ادا کیے، یہاں تک کہ سیدہ فاطمۃ الزہرا حسنین کریمین کو جب جگاتی تھیں تو تربیت کا یہ عالم تھا، تو قرآن پاک کی لوریاں دے کر انہیں جگاتی تھیں، اور جب سلاتی تھیں تو پھر قرآن پاک کے سرمدی نغمے گنگنا کر انہیں سلاتی تھیں، اور پھر اس کے بعد اپنے رب کے حضور کھڑے ہو کر ساری ساری رات کبھی قیام میں، کبھی رکوع میں، کبھی سجدے میں، یعنی شوہر کا حق بھی ادا کیا، اولاد کی تربیت کے حقوق بھی ادا کیے، ساتھ اپنے رب کے حقوق کو بھی نہیں بھلایا، یہاں تک ایک رات اتنا لمبا سجدہ کیا، اور پھر پروردگار عالم کی بارگاہ میں عرض کیا، مالک تو نے کیسی چھوٹی چھوٹی راتیں بنا دی ہیں، تیری بندی کا سجدہ ختم نہیں ہوتا، تیری رات ختم ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ قاری صاحب، آج کی جو خواتین ہیں ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ سیدہ فاطمہ تو زہرا کے نقش قدم پر وہ کیسے چلے، ان کے لیے ان کا اسوہ کیسا ہے؟ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا پوری اس امت کی خواتین کے لیے، ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے ایک ایسے مینار نور ہے۔ اگر ہم اس سے اپنی مائیں بہنیں اور بیٹیاں روشنی لینا چاہیں تو میں یہ جملہ یوں کہوں گا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی ملکہ فردوس بریں حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا کا وسیلہ دارین میں کامرانیوں کی گارنٹی کو فراہم کرتا ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ امر صلحاء اولیاء امت کے لیے ایک مجرب نسخہ کی حیثیت رکھتا ہے
یہ ایسا وسیلہ جلیلہ ہے جو بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب اور بارگاہ خداوندی اللہ جل جلالہ کی رضا اور خوشنودی عطا کرتا ہے۔ مسلم معاشرے کی بہو، بہنوں، بیٹیوں اور ماؤں کے لیے ضروری ہے کہ وہ دختر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ عالی جناب میں عفت و طہارت، حلم و حیا، ایمان و ایقان کی جو خیرات ہے اس کے حصول کے لیے حاضری دیتی رہیں، اور اس کی حاضری کا طریقہ یہ ہے کہ ان کی تعلیمات کی روشنی اور ان کی آشنائی جو ہے تعلیمات کی، اس میں اپنی زندگی بسر گزاریں، کیونکہ سیدہ فاطمہ الزہرا کا اسوہ قیامت تک کے لیے ہر ماں، بہن، بیٹی کے لیے ایک نمونہ ہے۔ بالکل، بتائیے گا کہ عشرہ رحمت ہے، عشرہ رحمت میں ایسے کون سے وظائف ہیں، ایسی کون سی عبادات ہیں جو کرنی چاہیے؟ یوں تو ماہ مقدس رمضان مبارک کا ایک ایک پل، ایک ایک پرا انوار و تجلیات کی برکھا برس رہی ہے، مگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے۔ پہلا عشرہ جو ہے وہ رحمت کا عشرہ قرار دیا، دوسرے کو مغفرت کا، اور تیسرے کو نار جہنم سے آزادی کا عشرہ قرار دیا۔ رحمت ہے مگر کن لوگوں کے لیے؟ جو رحمت کے طالب اور متمنی ہوں، جو رحمت کے چاہنے والوں، جو رحمت کے حصول کے لیے کوشاں ہوں۔ ماہ مقدس رمضان المبارک میں ہمیں کرنا یہ چاہیے کہ ہمیں ایمان و احتساب کے ساتھ روزہ رکھنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان و احتساب، ایک احتساب تو وہ ہے جو نیب کر رہی ہے، ایک احتساب یہ ہے کہ ہمارے اندر کا جو ضمیر ہے وہ جسٹس ہے، وہ اس کا جو ہے وہ احتساب کرے گا کہ ہم اپنے ہاتھ کس لیے استعمال کر رہے ہیں، زبان کا استعمال کس طریقے سے کر رہے ہیں، ہم اپنے کانوں کا استعمال کس طریقے سے کر رہے ہیں، اپنی آنکھوں کا استعمال کس طریقے سے کر رہے ہیں۔ اگر ہمارے حالت روزہ کے اندر ہماری زبان اللہ کی توحید کے سرمدی نغمے گنگنائے، کان ہمارے اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سنیں، ہاتھ سے ہم غریبوں کے کام آئیں، پاؤں سے چل کے نیکی کام کریں، تو یہ تو ہے احتساب، اور اس سے رکھا ہوا روزہ وہ ہماری بخشش کا ذریعہ بھی بنے گا اور نجات کا سبب بھی ہوگا۔ اس کے برعکس اگر حالت روزہ میں وہ کام جو غیر رمضان میں بھی اللہ نے حرام قرار دیے ہیں، جیسے بغض ہے، حسد ہے، کینہ ہے، اگر رمضان کا روزہ رکھ کے ہم ان کاموں سے اجتناب نہیں کریں گے تو ایسے روزے داروں کے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں بچتا۔ رحمت ہے مگر ان لوگوں کے لیے جو رحمت کے طالب اور متمنی ہوں۔ جی ناظرین، ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں ثناخان مصطفیٰ سید احسن اجمل بخاری صاحب۔ ان سے عرض کروں گی کہ وہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی شان میں منقبت پیش کریں۔ سخا مرکز عطا سراپا جناب زہرا، نبی کی صورت، نبی کی سیرت، نبی کا نقشہ، جناب زہرا، 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 رسول اعظم کی پیاری دختر، شہید اعظم کی پاک مادر، جناب شیر خدا کی بانو، جنا کی ملکہ، جناب زہرا، جناب زہرا، جناب زہرا، سراپا رحمت، سراپا راحت،
سراپا عفت سراپا عصمت سراپا رحمت سراپا راحت سراپا عفت سراپا عصمت رسول اکرم کے دل کی ٹھنڈک بطول و عذرا جناب زہرا 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 نبی کی دختر جناب زہرا سراپا رحمت جناب زہرا، بہت ہی خوبصورت منقبت پیش کی۔ اب اپنی میزبان علیشہ اسلم کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔